اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم نے بات کری تھی بنی اسماعیل کے بارے میں، یعنی جب لاسٹ کلاس میں ڈسکس ہوا تھا تو اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسماعیل علیہ السلام جب ان کی تدفین ہوئی، ان کی والدہ کی مکہ میں، تو ان کے بعد انہی کی نسلوں میں سے جو عرب کے لوگ تھے وہ وہاں پر بھی تھے، کچھ دوسرے علاقوں میں بھی منتقل ہو گئے. ٹھیک ہے، مکہ میں بھی تھے، کچھ ادھر ادھر بھی جانے لگے. اب اس زمانے میں کیونکہ کوئی ایک فارمڈ گورنمنٹ، کوئی ایک حکومت نہیں تھی عرب میں، ان کے اندر کیا ہوتا تھا، جیسے آپ پڑھیں گے آگے بھی انشاءاللہ، کہ چھوٹی چھوٹی قومیں ہوتی تھی اور قبیلے ہوتے تھے، اور ان سب کی اپنی اپنی حکومتیں، اپنے اپنے سردار ہوتے تھے. کوئی ایک ایسا پورے کنٹری کا کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی. اسی لیے وہاں پر کیا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا تھا، یہ لوگ خانہ بدوش تھے، مطلب ایک جگہ نہیں رہتے تھے، اپنے اونٹوں پہ اپنے ٹینٹس لے کر ادھر سے ادھر ٹریول کرتے رہتے تھے کنٹینیوسلی. جہاں پہ بھی گرینری دیکھتے تھے، پانی دیکھتے تھے، یا پھر لائف کے لیے جو بھی سسٹیننس کے لیے ضروری ہوتی ہے چیزیں، وہیں یہ لوگ مائگریٹ کر دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے کیا ہوتا تھا، ان کے اندر کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی کلچر یا کسی بھی طرح کی کوئی گروتھ نہیں ہو پائی. جیسے تھے یہ لوگ اپنی لائف گزارنے کے لیے اتنا ہی تھا. جیسے آپ دیکھیں گے کوئی پراپر کلچرل سوسائٹی ٹائپ کی ہوتی ہے جو سیٹ اپ ہو جاتی ہے، جیسے آپ دیکھیں گے آج کل کے ٹائم پہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کا کچھ ڈیولپڈ نہیں تھا. ان لوگوں کے پاس اپنی ضروریات زندگی جو تھی وہ بھی اتنی تھی لمیٹڈ، جتنا آپ کو کھانے کے لیے یا لائف گزارنے کے لیے مل جائے. تو پھر کیا ہوا، اسی وجہ سے یہ لوگ ریگستانوں میں ہی پھیلے رہے، اور جو ان کے پاس چیزیں ہوتی تھی اسی سے یہ تجارت کرا کرتے تھے. زیادہ تر جو ٹریڈرز ہوتے ہیں یا پھر ٹریولرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ان کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ لوٹنے کے لیے یا پھر کیپچر کرنے کے لیے، جنگ کے ذریعے حملہ کر کے اپنے اس ایریا کو اپنے انڈر لانے کے لیے ان لوگوں کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا کہ لوگوں کی توجہ اس پہ آئے. تو اسی وجہ سے باقی کی کنٹریز کے جو لوگ تھے، قومیں تھیں، ان لوگوں نے ان کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی، وہ ان سے کائنڈ آف بے خبر ہی تھے. جیسے آپ دیکھیں گے نا، جو جتنا فیمس ہوتا ہے اتنا لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ان لوگوں کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا جس سے لوگوں کی ان میں اٹریکشن ہو. اسی وجہ سے دھیرے دھیرے اندر ہی اندر یہ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے چلے گئے، کیونکہ یہ لوگ کھلے میدانوں میں رہتے تھے. آسمان سر پہ، نیچے آپ دیکھیں گے ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے، راتوں میں ہی بیکار پڑے رہنا، اور کوئی ایسا کام نہیں تھا جو انسان کو بزی رکھے. اس وجہ سے ان لوگوں میں بہت زیادہ محنت کی عادت، تکلیفیں برداشت کرنے کی، اور بات بات پہ جیسے اگر آپ کسی سے لڑ لیں تو کیا ہوتا ہے، فوراً آپ ہاتھا پائی شروع کر دیں گے. تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہوتے چلے گئے تھے، اور ساتھ میں لڑاکو ہو گئے تھے، لڑنے کی عادت بہت زیادہ ہو گئی تھی. پھر ایک دوسرے پہ فخر کرا کرتے تھے، میرا قبیلہ تم سے زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا جو تھے وہ بہت بہادر تھے. تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر دھیرے دھیرے ڈیولپڈ ہوتی گئیں. ایٹ دی سیم ٹائم بیکار پڑے رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر شعر و شاعری کا بہت شوق ہو گیا، شراب پینے کا، ایسے ہی عشق بازی وغیرہ، ان سب چیزوں کے اوپر ہی ان کا دھیان رہنے لگا. بہادری اور سخاوت یعنی لوگوں کی مہمان نوازی کرنا، لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، کھلانا پلانا، کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا اسٹور کر کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اسی چیز کے اندر ان لوگوں کا دھیان رہا. ٹھیک ہے، مہمان نواز ہو گئے تھے، جو بات کہتے تھے وہ پکی طور پر اس بات کو، جیسے ہوتا ہے نا ایک پرومس کر دیا آپ نے تو ہم کر کے رہیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے. تو یہ سارے ٹریٹس ان میں بڑھتے چلے گئے. جوا بھی ہو گیا، ساتھ میں تیر اندازی وغیرہ ہو گئی، اور دل بہلانے کے لیے جتنی چیزیں انسان آج کل کے ٹائم پہ بھی کر سکتا ہے ان لوگوں نے بھی وہ کرنی سٹارٹ کر دی. کیونکہ عبادت کا ایک الگ سے ایسا کانسیپٹ نہیں تھا کہ جیسے نماز ہو، قرآن ہو، بس ان کو معلوم تھا کہ خانہ کعبہ ہے، اس کا طواف کرنا ہے، وہی ان کی عبادت کا فارم تھا. اور وہاں پر ساتھ میں بت پرستی بہت زیادہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کی اس آزاد مزاجی کی وجہ سے ہی دھیرے دھیرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، انہی لوگوں کے اندر سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا تھا. تو ان کے اندر جو بیسٹ نسل تھی انہی میں سے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا.
پھر دین کے معاملے میں فخر ہوا کہ ہم لوگوں کے بت تمہارے سے زیادہ اچھے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں، یہی آپس میں ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ بتوں کی پوجا کرنے کا ان لوگوں کے اندر یہ جو عیب تھا، یہ بتوں کی پوجا کا، یہ بھی ان کے اندر شروع ہو گیا، ساتھ کے ساتھ میں وہم اور ہم پرستی، عجیب عجیب سی باتیں کرنا، بد فعلی لینا، یہ ساری چیزیں میں آگے انشاءاللہ آپ کو ڈسکس کروں گی، یہ سب چیزیں ان کے اندر بڑھتی چلی گئیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اخلاقی طور پر بہت زیادہ بدتمیز بھی ہو گئے، بد اخلاق بھی ہو گئے، اور ایک دوسرے سے برتری پانے کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آفتاب اسلام کو انہی کے درمیان سے طلوع کیا۔ ایک چیز اور بتائی جاتی ہے کہ اہل عرب جو تھے، یعنی عرب کے لوگ، وہ اپنے نسب کے سلسلے بھی بہت اونچے اونچے، یعنی اپنے باپ داداؤں کے جتنا بھی آپ بیک میں جائیں وہ سب ان کو یاد رہتا تھا، اسی لیے ان کا جو حافظہ تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے دماغ میں ہی چیزیں سیو کرا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو کچھ یاد رکھنا ہوتا ہے تو ہم نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ان لوگوں کو سارے بڑے سے بڑے نسب دیکھ لیجئے کہ نسب ہوتے ہیں، شجرے ہو گئے یا پھر شعر و شاعری ہو گئی، جو بھی چیز ہوتی ہے ان سب کو ان کے ذہن میں محفوظ رہتی تھی، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ اسی طرح سے شاعری ہو گئی، اپنی باتوں میں قادر کلامی جسے کہیں گے، یعنی جیسے آپ بات کریں تو آپ سامنے والے کو اپنی باتوں سے ہرا دیں، یہ سب چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے یہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بہتر سمجھنے لگے تھے کہ ان کا لینگویج پہ بہت زیادہ کمانڈ ہے۔ جو غیر عرب لوگ تھے ان کو یہ عجم کہتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، ہسٹری آپ نے پڑھی ہوگی یا قرآن میں بھی آپ نے سنا ہوگا، تفسیر میں کسی بھی طرح کی، اجمی اور عربی لوگ، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ عرب کے جو اگینسٹ لوگ ہوتے تھے، یعنی آپ دیکھیں گے ایک ہوتا ہے عرب اور ایک ہو گیا غیر عرب، تو غیر عرب جو لوگ عربی نہیں ہیں، یعنی جو عرب زبان نہیں جانتے، ان کو اجمی کہا جاتا ہے۔ اجمی لوگ کون ہوتے ہیں؟ اجمی کا ایکچوئل میننگ ہوتا ہے گونگا، تو یہ اپنے علاوہ باقی تمام لوگوں کو کائنڈ آف گونگا سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں کی زبان اتنی ہے، ان لوگوں کو ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں آتا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ اگر کسی کی ایک لڑائی ہو گئی کسی سے، تو اس کا بدلہ لینا، اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا، یہ ان کے اوپر لازم تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی بے عزتی کا بدلہ نہ لیں۔ کسی ایک فرد نے بھی دوسرے کو مارا ہوتا یا کچھ اس طرح کا نقصان پہنچایا ہوتا تو سب کے سب مل کے لڑنا سٹارٹ کر دیتے۔ پھر کسی مظلوم کی مدد کرنا، کیونکہ آپ کی قوم میں سے اگر کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے، سب کے سب آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے آپ کی پروٹیکشن میں، تو کیا ہوگا؟ یہ والی جو ٹریٹس ہو گئیں کہ مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کے مقابلے پہ کھڑے ہونا، اور ساتھ میں بزدلی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کسی کو نیڈ ہے تو آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور مہمان نوازی، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بزدلی، کنجوسی اور ڈر کے رہنا، یہ ساری چیزیں ان میں سے نکلتی چلی گئیں، یہ ساری صفات ان میں سے نکل گئیں۔ تو یہ لوگ کیا ہو گئے پھر؟ بہادر، سخی، جیسے کہ میں نے ہسٹری میں بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادرز جو تھے، ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں کہ وہ لوگ حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، خوب مہمان نوازی کرتے، اور لیڈرز تھے وہ، جو رسول اللہ کی جو قوم تھی، قریش کے لوگ ہو گئے، ہاشم، یہ لوگ لیڈرز تھے اور لوگوں پہ خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ سال آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی آیات ہیں کہ حرمت والے مہینے ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرمت والے مہینے کون ہوتے ہیں؟ وہ مہینے جن کے اندر کسی بھی طرح کا تشدد کہہ لیجیے، لڑائی جھگڑا، کوئی بھی ڈسٹرکشن وہ الاؤڈ نہیں ہے، آپ لڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں غلط کر سکتے آپ، تو وہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، جو امن کے مہینے ہوتے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر یہ لوگ حج جاتے تھے، زیارت کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، حج کے لیے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان مہینوں میں یہ لوگ لڑتے نہیں تھے، اس کے علاوہ باقی تمام سال میں ان کا خوب لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ لڑنے میں یہ لوگ بہت زیادہ تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں بھی، پورا ڈیزرٹ ایریا ہے، یہاں پر کسی کے پاس کچھ کام کرنے کے لیے نہیں ہے، پلس کوئی ایگریکلچر نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے جو انسان کو مشغول رکھے، بزی رکھے، نہ ان کے پاس لیپ ٹاپس ہے، نہ ان کے پاس کسی طرح کی ایسی چیز ہے۔ تو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ بس چلو لڑنے چلتے ہیں، آج پہلوانی کرتے ہیں، آج تھوڑا اپنا بازو آزماتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہی پہلوانی وغیرہ تلوار بازی کرتے رہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے بہت زیادہ بہادری آ گئی تھی ان لوگوں میں۔ پھر آپ دیکھیں گے بت پرستی اور ان کے درمیان جو مذہب تھا، تو جس مذہب کو یہ مانا کرتے تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ جزا اور سزا قیامت کا دن نہیں آئے گا، جو بھی کچھ ہے یہیں پہ آ کے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور
یوزولی یہ لوگ کیا ہوتے تھے، ستارے کی پوجا کرا کرتے تھے، یعنی ستارہ پرست تھے، اسٹار ورشپر تھے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہوگا خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360۔ وہ کعبہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا ان چیزوں سے، اسی کعبے کو انہوں نے شرک کی گندگی سے بھر دیا تھا۔ اتنا وقت جو گزرا تو کعبہ بھی اور پورا مکہ کا ایریا وہ سب شرک کے اندر بالکل ملوث ہو چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ آس پاس میں یہودی لوگ بھی تھے، یعنی وہ لوگ یہودی تھے، یعنی کہ ان کا ماننا جیسے آپ کو پتہ ہی ہے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ان کے تھاٹس ہوتے ہیں یہودیوں کے، وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، نہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انفیکٹ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو وہ بھی توحید سے ہٹ چکے تھے۔ تو توحید کا یہاں دور دور تک بہت مطلب امکان کم تھے۔ کچھ لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانا کرتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو ڈھونڈ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب لوگ غلط کر رہے ہیں اور کوئی اینٹی ہے جو ہم سب کے اوپر ہے، جو غالب ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین جو کہ دین ابراہیمی جو توحید کا دین کہلایا جاتا ہے وہ بھی بہت دور دور تک مٹتا چلا گیا تھا۔ اسی لیے ان کے درمیان یہ ساری چیزیں، یہ سارے مذہب اور یہ رسومات جو ہیں وہ بڑھنے لگ گئی تھیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایکچولی جو بت پرستی شروع ہوئی وہ عمر بن لہئی، یہ ایک آدمی تھا جس نے جب دیکھا کہ دوسرے ایریاز میں، آس پاس کے ایریاز میں جو ہے لوگ جو ہے بتوں کو پوجتے ہیں، تو وہ جو تہمات اور وہ جو بت پرستی دوسرے لوگوں میں تھی، تو اس آدمی کو جو عمر بن لہئی ہے اس کے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم لوگ بھی بتوں کی پوجا کریں، ہم لوگ بھی کوئی اسٹیچو کریٹ کریں جس سے کہ عبادت میں آسانی ہو۔ اور یہ کب کا واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، 400 ایئرز اگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 400 سال پہلے کا ٹائم ہے یہ، کہ جب یہ آدمی عمر بن لہئی، اور آپ کو ان کی حدیث آئی تھنک شاید آپ نے سنی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر انہوں نے عمر بن لہئی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنت جو ہوتے ہیں، آنتیں ہوتی ہیں نا پیٹ کی، ان کو کھینچ کے گھسیٹتا ہوا جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی جو غلط کام سٹارٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے باقی لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ان سب کا بوجھ اسے اٹھانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کام سٹارٹ کیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ لا کے حبل نامی بت کو رکھ دیا، جو آپ نے سنا ہوگا، حبل ہے، نائلہ ہے، آصاف ہے، لات عزا ہے، یہ کچھ ایسے بتوں کے نام تھے جو بہت کامن تھے۔ جو آپ ہسٹری پڑھیں گے اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، یہ نام آپ کو بہت زیادہ کامن ملیں گے۔ تو زمزم کا جو کنواں تھا، زمزم کی سائٹ تھی جہاں پہ لوگ اب سعی کرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو صفا اور مروہ ہے، تو اس پہ ایک سائٹ پہ آصاف نام کا بت اور دوسری سائٹ پہ نائلہ نام کی جو دیوی کا بت تھا، وہ ان لوگوں نے اس نے لا کے رکھ دیا تھا۔ تو لوگ ان کی بھی پوجا کرا کرتے تھے، طواف جب کرتے تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی بھی پوجا کرا کرتے تھے ساتھ میں۔ اور اس کے علاوہ نائلہ کون تھی؟ نائلہ ایک عورت تھی، یعنی ایک دیوی تھی، دیوی کا فارم بنایا تھا انہوں نے۔ پھر آپ دیکھیں گے کتنے طرح کے ان کے پاس بت تھے۔ یغوث جو تھا وہ شیر کی شکل کا تھا، ایک اور تھا گھوڑے کی فارم میں، ایک تھا ولچر کی فارم میں۔ تو یہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپس کے بت تھے جن کا نہ کوئی لاجک بنتا ہے، نہ سر نہ پیر، لیکن ان لوگوں کے اندر یہ کہاں سے آیا؟ آپ دیکھیں گے کہ اب رومن سویلائزیشن میں بھی دیکھیں گے، یا کوئی بھی ایسی پرانی تہذیب جہاں پہ لوگ دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، ان کے اوتار ہیں، بہت سارے کلچرز گزرے ہیں ایسے۔ تو یونان کا بھی آپ دیکھیں گے، پرشیا کا، وہاں پہ یہ سب چیزیں مانی جاتی تھیں، یہ سب توہمات ان کے اندر تھے، تو یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر بھی آتے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ پھر خانہ کعبہ جو تھا، خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور جب بھی کسی انسان کو یا کچھ کسی قوم کو کعبے کا طواف کرنے آنا ہوتا لیکن وہ کسی وجہ سے پھنس جاتا، نہیں آ پاتا راستے کی ڈیفیکلٹی کی وجہ سے، تو کیا ہوتا تھا، اپنے ایریا میں ہی ایک پتھر لے کے اس کو زمین میں گاڑ دیتے اور اس کو سمبولائز کرتے یہ کعبہ ہے، اور اس کے آس پاس طواف کرنا شروع کر دیتے۔ یہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ایریاز میں سب لوگوں کا یہی رہا کرتا تھا طریقہ۔ ایک جو ایریا تھا نجران کا، وہاں پر جو انہوں نے ایک پتھر لگا کے طواف شروع کیا تو اس کو کعبہ نجران کا نام دیا۔ 300 سے زیادہ لوگ، سمجھ لیجئے کتنے ہی اس میں لوگ آیا کرتے تھے تعداد میں اس ایریا میں طواف کرنے کے لیے، اور وہ اس کو ایکویولنٹ سمجھتے تھے جیسے کہ کعبے کا طواف کیا جائے۔ تو اتنی زیادہ ان کے اندر جو ہے خرافات پھیلتی چلی گئی تھی۔
ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، مریم علیہ السلام ہے، ان کی بھی وہ بنا کے اسکلپچرز بنا کے مورتیاں بنا کے خانے کعبے کے اندر رکھ دی تھی اور ان کی پوجا کی جاتی تھی. ساتھ ہی ساتھ میں ان کے نام پہ کیا کرتے تھے، قربانیاں دیا کرتے تھے اونٹ لا کے. اور جیسے آپ دیکھیں گے ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ مزار وغیرہ پہ کہیں پہ بھی جو ہم کسی اور کے نام کی قربانی کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے نام پہ قربانی کری، وہ سب انہی کی فارم ہے، دور جاہلیت کی فارم ہے. کیونکہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے. یہ لوگ اپنے بتوں کے آگے قربانیاں کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آدمیوں کی اور لوگوں کی بھی قربانی کیا کرتے تھے. ایسا کلچر تھا ان لوگوں کا کہ اگر کبھی ڈراٹ آ جاتا تھا، قحط آ جاتا تھا، تو لوگوں کو لے کے، لیڈیز ہوگی ان کے ساتھ معصوم بچوں کو لے کے یہ لوگ قربان کر دیا کرتے تھے، سیکریفائس کر دیا کرتے تھے کہ ہمارا جو دیوتا ہے، ہمارا جو خدا ہے وہ ہم سے ناراض ہے، وہ سیکریفائس قبول کرے گا تو ہمارے پاس کھانا آئے گا. یہ سب چیزیں ان میں پائی جاتی تھیں. پھر ستارہ پرستی آپ دیکھیں گے. ستارہ پرستی میں کیا تھا کہ کھلے میدانوں میں یہ لوگ رہتے تھے، تو وہاں پہ رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو گئی تھی. جیسے آپ ڈیزرٹ ایریا میں ہیں، اب آپ رات میں لیٹے ہوئے ہیں، اب آپ اوپر دیکھتے ہیں آسمان میں ستارے ہی ستارے، مون ہیں، سٹارز ہیں. تو جو چیز انسان کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے تو انسان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ اتنی اوپر، اتنی بلند ہے، برائٹ ہے، ہم کو لائٹ دے رہی ہے، ہم لوگوں سے زیادہ سپریم ہے، تو کیوں نہ یہی ہمارا رب ہوگا. یہ ان لوگوں کا ماننا ہو گیا کہ یہی ہمارا رب ہے. تو اسی لیے جو ستاروں کی عبادت ہو گئی ہے. اور سب سے زیادہ کس کی ہوا کرتی تھی، مون کی. کیونکہ مون جو ہوتا ہے برائٹ ہے، بیوٹیفل ہے، سرکل کی فارم میں ہے، تو یہ لوگ مون کی بھی عبادت کرنی اس طرح سے انہوں نے شروع کری. آپ دیکھیں گے یہاں پہ فائر کے ورشپرز بھی ہوا کرتے تھے، جن کو مجوسی کہا جاتا ہے. یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرا کرتے تھے. ان لوگوں کا بھی ماننا تھا جیسے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ بھی ہمارا خدا ہو سکتی ہے. اگر ہم آگ کو ناراض کر دیں گے تو وہ بھی ہم لوگوں کے اوپر ایک عذاب کی فارم میں سب کو آ کے جلا دے گا. ڈفرینٹ آئیڈل ورشپرس میں نے آپ کو بتایا، ابھی نائلہ ہو گیا، یغوس، یعوق، یہ سب چیزیں یہ جو آئیڈل ورشپنگ کے اندر ہی آئیں گی. پھر آئی اب میجک کی بات جو کہانت کہلاتی ہے. تو عرب میں جو تھے کاہن لوگ بہت تعداد میں تھے، کاہنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اس ٹائم پہ جو سب سے زیادہ چیز چلا کرتی تھی، یعنی اسلام سے پہلے جن لوگوں کا بلیف تھا وہ کہانت کے اوپر تھا. ٹھیک ہے، یعنی جادوگری. اتنا تھا کہ یہ لوگ غیب کو جاننے کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کو غیب بتا سکتے ہیں. اور جو پاسٹ کا دعویٰ کرتا تھا، یعنی ہم آپ کا پاسٹ آپ کو بتائیں گے، ان لوگوں کو وہ کاہن کہتے تھے. اور جو فیوچر کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آپ کو آگے کا بتائیں گے، ان لوگوں کو عراف کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی یہ دعویٰ کرتی تھیں کہ ہاں وہ بھی غیب کو جانتی ہیں، وہ بھی غیب کو بتا سکتی ہیں. ساتھ ہی میں ایک فارم تھی، ایک قسم تھی ان لوگوں کی، ناظر کے نام سے. ناظر کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، نظرہ دیکھنے سے بنتا ہے، نظر بھی آپ نے سنا ہوگا. تو ناظر جو دیکھے، تو کس کو دیکھتے تھے، شیشے کے اندر یا پانی کے ایک برتن ہوتا تھا جس میں پانی ہوتا تھا، اس کے اندر یہ کچھ منتر شنتر پڑھ کے اور امیج آ جاتی تھی اس میں. تو یہ ان کی کہانت ہوا کرتی تھی کہ اس کے ذریعے دیکھا کرتے تھے کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون سی غیب کی باتیں ہیں، ایسے پتہ لگایا کرتے تھے یہ لوگ. یہ سب شیطانی عمل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے. اگر کسی نے کوئی چیز سیکھی ہے، اس کے بعد اگر آپ تھوڑے بہت ادھر ادھر کے خرافات ملا کے کچھ آنسرز دے سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں. یہ بالکل کلیئر ہے کہ غیب رسول اللہ بھی نہیں جانتے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو یہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں وہ سنی سنائی بات، جیسے شیطانوں نے بتائی آسمان پہ، پہلے آسمان پہ جب جنات جایا کرتے تھے، جب وہ سننے کی کوشش کرتے تھے تو اوپر سے ایک پتھر آگ کا گولا مارا جاتا تھا ان کے اوپر. تو جو آپ شوٹنگ سٹار دیکھتے ہیں نا، وہ ایکچولی وہی ہوتا ہے کہ شیطانوں کو مار کے بھگایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، شہاب ثاقب جو آپ نے سنا ہے، تو وہی ہوتا تھا ایکچولی. تو وہ جو تھوڑا بہت شیطان سن پاتے تھے جنات، وہی نیچے آ کے اپنے کاہنوں کو بتا دیتے تھے. تو 99 جو اس میں باتیں ہوتی تھی وہ جھوٹ ہوتی تھی، اور وہ 1% جو انہوں نے تھوڑی بہت سنی ہوتی تھی وہ اس میں ملا کے ان کو بتا دیا کرتے تھے. اور یہی لوگ یہ باتیں آگے بڑھا دیا کرتے تھے. اب جو معصوم لوگ ہوتے تھے جن کا عقیدہ کمزور ہے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے.
ایسے ہی ہڈیاں ہو گئی، لیور لیا کرتے تھے یہ لوگ، اس کو کاٹ کے دیکھ کے بتایا کرتے تھے. اور جو تعویذ ہوتے ہیں، تعویذ گنڈے، ان کے اندر یہ چیزیں بھی بہت کامن تھی، یہ بھی وہ لوگ کرا کرتے تھے، تعویذ بنانا اور دینا لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے کم درجے کا جو جادو کہلاتا تھا نا، وہ تعویذ والا کہلایا جاتا تھا. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں بھی مینشن ہے، یہ لوگ جادو کیوں سیکھتے تھے، جادو سیکھنے کی وجہ کیا تھی ان لوگوں کی، جو ہاروت اور ماروت کو بتایا تھا. یہ میں آپ کو آگے والے ٹاپک میں بتاؤں گی، وہ وہاں پہ زیادہ سوٹ کرے گا. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے فال نکلوانا. فال کیا چیز ہوتی ہے؟ فال کا مطلب ہوتا ہے نیک فال اور بد فال. جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کوئی کام کریں گے تو اس کام کا کیا نتیجہ ہوگا، تو اس طرح سے ان لوگوں کا ماننا تھا کہ جو کوا ہوتا ہے وہ بہت منحوس ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوا آ گیا یا آپ کے گھر سے کوئی جانے والا ہے اس سے پہلے کوا بول رہا ہے، تو کیا ہے اس کا مطلب کوئی منحوس سائن ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی آؤل ہوتا تھا، آؤل اگر بول رہا ہے تو اس کو بھی یہ منحوس مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کسی کی موت ہونے والی ہے. چھینک کسی کو آ گئی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے، اس کو بھی یہ بدفالی مانتے تھے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کافی حد تک ہم لوگوں کے اندر بھی ہیں. یہ تمام چیزیں دور جاہلیت کی ہیں. یہ جہالت کی نشانی ہے کہ انسان اپنی تقدیر پر اللہ کے علاوہ باقی تمام ان چیزوں پہ، فضول کی باتوں پہ بھروسہ کرنے لگ جائے. یہ سب توہمات میں آتا ہے. ایسے ہی جو جادوگر ہوتے تھے وہ شیطانوں کے ساتھ ایک ٹریٹی بنا لیا کرتے تھے، ان کو اپنا دوست بنا لیا کرتے تھے، ان کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں پتہ لگانے کی کوشش کرتے تھے. یہ سب چیزیں، یہ سب رسومات ان لوگوں میں بہت کامن تھی. پھر دیکھیے جنگیں لڑنا. جنگوں کا میں آپ کو کافی حد تک بتا چکی ہوں کہ کوئی معمولی سے معمولی بات بھی ہوتی تھی تو ان لوگوں میں جنگ چھڑ جاتی تھی. تبھی جو قرآن کا جو تھیم دیکھیں گے آپ، جو جتنی بھی اسٹڈی میری رہی ہے اس میں ایک چیز نکلی ہے کامن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے آپس میں مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرو، ایک دوسرے پہ احسان کرو. یعنی کسی نے آپ کا دل بھی دکھایا تو آپ کیا کریے، اس کو معاف کر دیجئے. بہت ساری رولنگز ہیں، ان سب کی تھیم، ان سب کا کرکس یہی نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب مل کے رہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اپنا حق چھوڑ دیں دوسرے کا دیں. تو یہ ساری چیزیں اس سوسائٹی میں اینٹی تھی، بالکل اپوزٹ پائی جاتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع ہو گیا ہے ان لوگوں کا، اور وہ لڑائیاں سالوں جاری رہتی تھی، سینچوریز گزر جاتی تھی. یعنی جن لوگوں میں لڑائی شروع ہوتی تھی وہ بھی مر جاتے تھے، لیکن لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی اور ان کی نسلیں لڑتی تھیں. اور آپ وجہ پوچھیں گے، معمولی سی کوئی بات ہوگی کہ اس نے میرے دادا کو یہ کہہ دیا تھا، اس پہ پوری قوم لڑ پڑتی تھی. اس طرح کی بربادی ہوا کرتی تھی. جو ہسٹری میں آگے والی صورتوں میں جو تفسیر ہیں ان میں آپ کو پتا چلے گا کہ سالوں سال جو جنگیں رہی ہیں اس میں کتنی تباہی ہوئی. پلس جو لوگ پکڑتے تھے، جن لوگوں کو قید کیا جاتا تھا، ان کو آن دا اسپاٹ مار دیا جاتا تھا، چاہے وہ غلطی کر رہے ہیں، چاہے انہوں نے جنگ میں شرکت کی ہے، بچے ہیں، لیڈیز ہے، کوئی بھی ہے، ان سب کو قتل کر دیا کرتے تھے بنا کسی وجہ کے. بس یہ تھا کہ اپنے آپ کو جابر شو کرنا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے ہم سب کو مار دیں گے. اور اب آپ دیکھیں گے اسلام میں کیا ہے، کیا رولنگز ہے جنگ کی، کہ آپ کسی پیڑ کو نہیں کاٹیں گے، کسی لیڈی کو، اس کے ساتھ بچے ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں آپ ان کو ہارم نہیں کریں گے، آپ کسی جانور کو نہیں ماریں گے. یہ ساری چیزیں کا ایک ریولیوشن کے فارم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ، انسانیت پہ بہت بڑا رحم کیا ہے اسلام کو بھیج کے. کیونکہ یہ ایسی قوم تھی کہ ان کے اندر اتنی ساری خرابیاں موجود تھیں، اگر یہی کنٹینیو رہتا تو دنیا کا کیا حال ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم کو جو اتنی زیادہ خرابیوں پر تھی اس کو چینج کر دیا، تو آپ یہ سوچئے کہ ہم لوگوں کے اندر اگر اس میں سے کچھ بھی چیز ہے تو ہمارے لیے ان کو نکالنا کتنا آسان ہے، اگر کوئی بھی ٹریٹ ہمارے اندر ان میں سے ہے. پھر جو بندہ جتنا زیادہ لڑاکو ہوتا تھا اس کی اتنی زیادہ عزت کی جاتی تھی، اس کو عزت والا مانا جاتا تھا کہ یہ تو بہت اچھا جنگجو ہے، یہ تو بہت اچھے سے لڑتے ہیں، ان کے سامنے تو کوئی ٹک ہی نہیں سکتا. یعنی اگر آپ دیکھیں گے، اب اسلام کی اسٹڈی کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق والا قرار دیا، اور جو ان کے اخلاق پر ہوگا وہ سب سے بہترین ہے. ان لوگوں میں کیا چیز تھی، جو جتنا زیادہ طاقتور ہے، لوگوں سے لڑ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، وہ اتنا زیادہ عزت والا ہے. حالانکہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. یہ ہم نے کافی بار ڈسکس کیا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے. چاہے اسے جنگ کرنا آتا ہو یا نہیں، چاہے وہ فزیکلی ویک ہو، چاہے اس کا علم کم ہو، لیکن علم کا ہونا تقوی کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ جانیں گے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے اور وہ کتنا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے اندر نہ اس کا ڈر آئے گا، نہ آپ اس کی ناراضگی سے ڈریں گے. پھر نیکسٹ دیکھیے عشق بازی.
عشق بازی کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، پردے کا رواج نہیں ہوا کرتا تھا. لوگ جو تھے آپس میں ایسی ہی گیدرنگز کیا کرتے تھے جیسے آج کل ہمارے ٹائم میں ہو رہی ہیں. تو ہم لوگ واپس جاہلیت پہ جا رہے ہیں. عورتیں اور مرد آزادانہ ملا کرتے تھے، آپس میں باتیں کرا کرتے تھے، اپنا دل بہلایا کرتے تھے. اور کیونکہ ان کے پاس اتنا زیادہ کوئی اسٹریس نہیں ہوتا تھا، اپنا ورک لوڈ نہیں ہوا کرتا تھا، ان کی 9 to 5 جابس نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایسی گیدرنگس ہو گئیں، کبھی بھی کوئی پارٹی آرگنائز کر دی، کسی کے پاس بھی جا کے ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگ گئے. پردے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اور وہاں کی جو ہوا تھی وہ بھی کافی گرم تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماحول گرم تھا. گرم علاقوں میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر جذبات بھی زیادہ ابھرنے لگ جاتے ہیں. وہ اس قوم میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو آدمی اگر کسی عورت کے عشق میں کبھی نہیں پڑا تو اس کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل انسان سمجھتے تھے. یعنی اٹ واز مینڈیٹری کہ کسی نہ کسی عورت کے ساتھ آپ کا افیئر ہونا ضروری ہے. یہ حال تھا ان لوگوں کا. اور ان گیدرنگز کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو سورہ بقرہ میں نے آپ کو بتایا، جو جادو کی آیات ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جادو سیکھتے تھے تاکہ ہسبینڈ وائف میں لڑائی کرا سکیں. جو دو لوگ آپس میں خوش ہو کے رہ رہے ہیں، مل جل کے رہ رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، اگر آپ گئے کسی گیدرنگ میں، آپ کو کوئی لیڈی پسند آ گئی تو آپ نے کیا کیا؟ جادو کروایا، اس کو اس کے ہسبینڈ سے لڑوایا اور اس سے شادی کر لی. یہ سب سے زیادہ کامن جادو کی فارم تھی. سورہ بقرہ کی ہی آگے آیات میں آپ پڑھیں گے کہ یہ اس طرح کا جادو ہوا کرتا تھا. تو اس سب کی جڑ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو اسلام نے کیور کی، اللہ تعالیٰ نے روٹ کاز کو ختم کیا کہ ایسی محفلیں ہی نہ ہوں، پردہ انسان کرے تاکہ یہ چیزیں ہوں ہی نہ، یہ پرابلم سرفیس ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جہالت میں ہوا کرتی تھی، جاہلیت کے دور میں ہوا کرتی تھی، جو آ کے اسلام نے ان چیزوں کو ہٹایا کہ آپ پردے میں رہیے، آپ کسی سے بات کرنی ہے تو ضرورت کے تحت کریے، اس کے علاوہ اننیسیسری بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر دیکھیے ماتم کرنا. ٹھیک ہے، ماتم کرنا بھی اسی میں آتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی کسی عزیز و اقارب کی، تو اپنا منہ کھسوٹا کرتے تھے ناخنوں سے، اپنا منہ نوچنا. لیڈیز میں آپ کو پتہ یہ سب سے زیادہ رہتا ہے کہ وہ جب روتی ہیں تو بال نوچتی ہیں، سینہ پیٹتی ہیں اپنا. یہ ساری چیزیں جہالت میں ہوا کرتی تھی. عورتیں اپنے سر کو بھی سے دوپٹہ ہٹایا، مٹی لی اپنے سروں پہ بھرنی شروع کر دی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. اسپیشلی لیڈیز کو بلایا جاتا تھا تاکہ وہ آ کے نوحہ کریں، زور زور سے روئیں. سارے عرب میں، مکے میں آوازیں گونجنے لگتی تھی، اتنا اکٹھا ہو کے لوگ رویا کرتے تھے کسی کی ڈیتھ پہ. اور جو رسمیں ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایکسٹرا جو رسومات ہو گئیں، لائک 10واں 40واں چوتھی اور یہ ساری چیزیں جو بھی ایکسٹرا میں رسومات آپ دیکھتے ہیں، یہ سب جو ہے جہالت کے دور میں ہوا کرتی تھی. اور انفیکٹ 40ویں اینڈ آل تو تب بھی نہیں ہوا کرتے تھے. نوحہ بازی ہو گئی یا سالوں سالوں مہینوں مہینوں ماتم کرنا، یہ سب اس وقت ہوا کرتا تھا. اسلام نے آ کے اس سب کو ختم کیا. اسلام میں یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ کو شوق نہیں منانا. تو ہمارے یہاں چوتھے دن یہ پھول ہونا، فاتحہ ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور 3 دن بھی اس لیے کیونکہ جس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو تکلیف اتنی ہوتی ہے. 3 دن ان کے لیے ہیں، صرف وائف کے لیے ہیں جو عدت کا ٹائم ہے 4 مہینہ 10 دن، کیونکہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، سائنٹیفک وے میں بھی ہیں، پلس کیونکہ انسان کا دل دکھا ہوتا ہے، اس کا اتنا لمبا ٹائم ہوتا ہے ساتھ میں رہنے کا، تو اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیا گیا اور اس دوران وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. بیکاز آف سائنٹیفک ریزنس، بیکاز آف ریپروڈکٹیو پارٹ آلسو. یہ بھی میں نے ریسرچ میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے، بس یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. تو ہم پرستی، جیسے میں نے آپ کو بتایا سپرسٹیشن، اس کی تھوڑی سی فارم آپ سنیں گے آپ کو حیرانی ہوگی کس کس طرح کے سپرسٹیشنز ان میں تھے. جن دیوی دیوتا پری ان سب پہ ان کا ایمان تھا، اور یہ سب مانتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس بھی اختیارات ہیں اچھے اور برے کے، اور یہ ہماری تقدیر بھی بدل سکتے ہیں، ہمیں پروٹیکشن دے سکتے ہیں. ایسے ہی جو جنات ہوتے ہیں وہ فیمیلز کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، کائنڈ آف جو فیمیل جنات ہیں یا پھر پریاں جن کو آپ کہتے ہیں، وہ میلز کے ساتھ تعلق بنا لیتی ہیں اور ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے. ان لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ تھے. پھر بتوں کے سامنے کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ تیر رکھا کرتے تھے. تیر ہوتے تھے 3 طرح کے تیر ہوتے تھے. ایک پہ لکھا ہوتا تھا لا، ایک پہ ہوتا تھا نام، اور ایک ہوتا تھا خالی. لا کا مطلب ہے نو، نام از یس. تو جب بھی آپ کو کوئی امپورٹنٹ کام کرنا ہے آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک تیر نکالیں گے، اگر نو ہوا تو آپ نہیں جائیں گے، اگر یس ہوا تو آپ اس کام کو کریں گے. اور اگر بلینک والا نکلا جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تو آپ پھر دوبارہ سے تیر نکالیں گے، یعنی ریپیٹ کرنا ہے.
اسلام میں کیا طریقہ بتایا آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ سکھایا کہ آپ استخارے کی دعا پڑھیے، کسی بھی نفل نماز کے بعد آپ یہ دعا استخارہ کریے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے. اس کے لیے آپ کو کسی مولوی امام کی ضرورت نہیں ہے. جتنا آپ کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ جانتا ہوگا، اتنا کوئی اور نہیں سمجھ پائے گا. تو جو تڑپ آپ کی دعا کے لیے ہوگی وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. دعائے استخارہ کے معنی بھی یہی ہیں کہ خیر طلب کرنا. اللہ تعالیٰ سے آپ اس چیز کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام بہتر ہے تو میری ہیلپ کیجئے، نہیں ہے تو اس سے مجھے دور کر دیجئے. یہ اس دعا کے میننگز ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ طریقہ سکھایا گیا، نہ کہ تیر نکالنے والا. ٹھیک ہے، یہ رسم بھی ختم ہوئی. پھر یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی انسان جب سفر پہ جاتا تھا تو جاتے ٹائم پہ جو ایک پیڑ ہوتا تھا وہاں پہ گرہ لگا دیتا تھا اس کی شاخ میں، ایک کائنڈ آف ناٹ سی بنا دیتا تھا. اب جب وہ واپس آتا تھا، اگر وہ ناٹ کھل گئی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ بند ہے، اگر وہ ناٹ جو ہے وہ کھل گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ بدکار ہے، اس نے آپ کے پیچھے غلط کام کیے ہیں. اور نوٹ لگی ہے، اس کا مطلب آپ کی بیوی پاک دامن ہے. یہ بھی ایک رسم تھی ان کی. پھر اگر کوئی شخص مر جاتا تھا، اس کی اونٹنی کو اس کے ساتھ میں ہی باندھ دیا کرتے تھے، اس کا سر کھینچ کے پیچھے پیٹ سے لگا کے اسے رسی سے باندھ دیتے تھے اونٹنی کو، اور اس مرد کے ساتھ میں، اس شخص کے ساتھ میں ہی باندھ دیتے تھے، اور وہ وہیں پہ مر جاتی تھی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا ماننا تھا کہ جب یہ اونٹنی مر گئی ہے، یہ آدمی بھی مر جائے گا، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو یہ اس اونٹنی پہ سوار ہو کر اٹھے گا. تو یہ انہوں نے اس کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر دیا. ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی اونٹ بیمار ہو گیا اور کسی کو خارش ہو گئی، کوئی ایسی پرابلم ہو گئی، اسکن ڈیزیز ہو گئی، تو اس اونٹ کو کیور کرنے کے بجائے ایک تندرست ہیلدی اونٹ کو داغ دے دیتے، اس کے اوپر علاج کر دیتے تھے کہ اس کی وجہ سے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی بیمار ہے، آپ اس کا علاج کرنے کے بجائے اس کے ہیلدی بردر سسٹر کا علاج کریں گے، تو یہ بالکل ان لاجیکل سی بات ہے نا. آپ کو اسی کا علاج کرنا ہوگا، بٹ یہ ان کے اندر تھا عقیدہ ان کا کہ اس طرح سے علاج کریں گے تو اس کو کیور ہو جائے گا. پھر یہ تھا کہ اگر کسی کا قتل ہو جاتا اور جس بندے کو ناحق مارا جاتا، اس کی کھوپڑی میں سے ایک پرندہ نکلتا، ایک برڈ نکلتا، اور وہ جب تک اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا وہ چیختا رہتا پورے ایریا میں. وہ پرندہ اس کی کھوپڑی سے نکلا ہے. ایسے ہی ہر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ رہتا ہے. جب وہ سانپ بھوکا ہوتا ہے تو ان کی پسلیوں کی ہڈیاں جو ہیں، پسلیوں میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو گوشت لگا ہوتا ہے اس کو نوچ نوچ کر کھانے لگتا ہے. یہ بھی ان کا ماننا تھا کہ سب کے اندر پیٹ میں ایک سانپ رہتا ہے. اور لاسٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت کے بچے مر جایا کرتے ہیں، یعنی جیسے مس کیریجز ہو گئے، کوئی بھی وجہ ہے اس کی کہ اس کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کرتی تھی، ایک شریف آدمی جو مر گیا ہے اس کی لاش ہوتی تھی، اس کو اپنے پاؤں سے کچلا کرتی تھی، اس کو اپنے پاؤں سے کچلتی تھی. کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو بھی ان کا تھاٹ پروسیس تھا اس میں، کہ اگر اس کے پاؤں سے کچلیں گے تو کیا ہوگا، اب آپ کے بچے جینے لگیں گے. اس میں نہ کوئی سائنٹیفک وے میں لاجک بن رہا ہے، نہ ہی دینی اعتبار سے، نہ ہی اخلاقی اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ کسی کی بھی ڈیڈ باڈی ہوگی، کسی کا بھی اپنا پیارا ہوگا، کیا آپ اسے برداشت کر پائیں گے کہ کوئی اور اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی کچلے؟ تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. اور لاسٹ جو آپ کو پتہ ہی ہے، لڑکیوں کو زندہ دفنانا. ان لوگوں کے اندر اتنی زیادہ خرابی پائی جاتی تھی اس سے ریلیٹڈ کہ اس کو فخر سمجھا کرتے تھے، اپنے لیے عزت سمجھا کرتے تھے کہ جو بیٹی ہوئی ہے اس کو یہ دبا کے زندہ گاڑ دیں گے. اتنے سنگ دل تھے کچھ لوگ کہ جب ان کی لڑکی تھوڑی سی بڑی ہو جاتی تھی اور وہ اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کرنے لگتی تھی، یعنی 5-6 سال کی عمر کی ہو جاتی تھی، تب اس کو کیا کرتے تھے، صاف ستھرے سے اچھے سے کپڑے پہناتے، باہر لے کے جاتے ایک ایریا میں، وہاں پہ گڈھا کھودتے اور اس کے اندر اس بچی کو دھکا دے دیتے. اور دھکا دینے کے بعد یہ کام کون کر رہا ہے، اس کا فادر. پھر دھکا دیا بچے کو، اب کیا کرا، بچی اندر چیخ رہی ہے کہ مجھے بچائیے، لیکن اس کے اوپر، وہ زندہ بچی کے اوپر مٹی ڈالے جاتے ہیں. مٹی ڈالتے 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 جب تک وہ بچی کا ہاتھ اور بچی کی آواز آنی نہیں بند ہو جاتی، تب تک وہ وہاں سے نہیں جاتے. یعنی آپ نے اپنے بچی کو مارا بھی نہیں، زندہ دفنا دیا. اب اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی زندہ دفنا دے تو آپ کو کیسا لگے گا. اور اس چیز کو وہ فخر سمجھتے تھے کہ یہ فخر کی بات ہے. اگر بچی ہو گئی آپ کی تو یہ آپ کے لیے ذلت کی بات ہے. کیا اس کو کیا ہوگا، وہ دماد والے بن جائیں گے. آپ کا کوئی دماد ہوگا، اب آپ جس قبیلے پہ اپنی بیٹی کی شادی کرائیں گے، آپ اس کے انڈر ہو جائیں گے. یعنی آپ سیکنڈ گریڈ میں، آپ کم درجے میں ہو جائیں گے. جیسے ہمارے یہاں مانا جاتا ہے نا کہ جو لڑکی والے ہیں ان کو دبا کے رکھا جاتا ہے، لڑکے والے وہ سپیریئر ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں
بالکل فضول ہیں. اسلام ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلام کے لیے سب برابر ہیں. کیوں؟ کیونکہ دو فیملیز ایک ساتھ رہتی ہیں، ایک ساتھ ملتی ہیں آ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کنیکشن بنایا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے سے سپورٹ حاصل کریں، نہ کہ یہ کہ ایک دوسرے پہ آپ کو فوقیت ہو کہ میں زیادہ ہوں کیونکہ میرے بیٹے کی شادی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ان کے بارے میں بتائی جاتی تھی. پلس میں آپ کو اس کے بارے میں اور بتانا چاہوں گی، جیسے یہ کامن ہے کافی ابارشنز وغیرہ کرانا، تو قرآن کی آیت میں نے اس کے بارے میں پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 10 کام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کمانڈمنٹس دیے گئے، تب سے چل رہا ہے یہ 10 کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کہے ہیں کہ آپ کو یہ کرنے ہی نہیں ہے، یہ آپ پہ حرام ہے. اس کے اندر سب سے پہلے شرک کو حرام کرا کہ آپ کو شرک کرنا ہی نہیں ہے. آپ کو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، جتنی تعریف کرنی ہے اللہ کی کریے. اگر آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی تو وہ آپ کے اوپر حرام ہے. حرام کا مطلب کیا ہے؟ سخت گناہ ہے. obviously شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی بھی نہیں ہے. پھر سیکنڈ پہ کیا تھا؟ والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی اپنے پیرنٹس کی بات نہیں مانتے، ان کا خیال نہیں رکھتے. تھرڈ نمبر پہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کر دینا. تو اولاد کو قتل کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی یہاں پہ تو جیسے ان لوگوں میں تھا کہ زندہ بچے کو دفنا دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں پہ زندہ بچوں کو تو نہیں دفنایا جاتا، لیکن میڈیسنز کھا کے ان بچوں کو جن کے اندر لائف آ چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر سیل ڈویژن کے پروسیس کے تھرو آپ کے اندر ایک ننھی جان دے دی ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا میڈیسنز کھا کے اس کو ابورٹ کرانے کا، کیونکہ زندگی نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے. انلیس ایسا ہے کہ کوئی فیٹل ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے ماں کی جان کو خطرہ ہے کہ وہ مر سکتی ہے، اس سچویشن میں آپ اس کو ٹرمینیٹ کرا سکتے ہیں. ادر وائز بالکل اجازت نہیں ہے، چاہے 1 دن ہوا ہو چاہے 2 دن، کتنا بھی ٹائم ہوا ہو، منیمم سے منیمم کتنا بھی ٹائم ہو. اگر آپ نے کنسیو کر لیا ہے تب آپ اس کو نہیں کر سکتے ابورٹ. کیونکہ یہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ اس ڈر سے آپ نے مارا اپنے بچے کو کہ وہ آپ کی ساتھ کھائے گا. یا پھر جیسے ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم تربیت نہیں کر پائیں گے بیکاز وی آر سو بزی. آپ کو بزی رہنے کا کام کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فیملی کے لیے بنایا کہ ہم لوگوں کو فیملی سپورٹ کرنا ہے. یوزولی فیمیل کو، فیمیل کی باڈی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ چائلڈ بیئرنگ اور ساتھ میں اس کو فیڈ کرانا، یہ ساری چیزیں وہ آرام سے کر سکتی ہے. ان لائک میلس کو اللہ نے اسٹرانگ کیوں بنایا؟ آپ یہ دیکھیے ان کے مسلز، ان کی گریپ، ان کی اسٹرینتھ، اسی لیے کیونکہ ان کو باہر جانا ہے، ان کو دنیا کو فیس کرنا ہے، ان کو سٹینڈ لینا ہے، ان کو اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ کام اللہ نے عورت کو نہیں دیا کہ آپ باہر جائیے اور آپ کیا کریے؟ سختی جھیلیے. بالکل آپ کام کر سکتی ہیں، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف کہ آپ کی فیملی اس چیز سے ڈسٹرب ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں بہت ویک ہو جاؤں گی اگر میں نے فیملی اور آگے بڑھائی، تو ہم ان کو کیسے کرائیں گے؟ میں ان کو کس طرح سے اپ برنگنگ دوں گی؟ کیونکہ میرے اندر ہی جان نہیں ہے. تو ہم لوگوں کا ایک تو فوڈ سسٹم ایسا ہے کہ کھانا اس طرح کا ہوتا ہے جنک اینڈ آل، تو ہماری باڈی میں پہلے ہی ویکنیس ہے. پلس ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر اور زیادہ ایکسٹرا کام لے لیتے ہیں. تو ہر چیز اعتدال میں اچھی ہے. اگر آپ کوئی بھی ایسا پروفیشن کر رہے ہیں جس میں لیڈیز کی بہت ضرورت ہے، یا آپ نے کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہے تھوڑا ٹیچنگ کی جاب اینڈ آل ہے، آپ کی پرائیورٹی آپ کی فیملی ہے، اگر وہ کام کمپلیٹ ہو رہا ہے یا آپ بیلنس کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. لیکن آپ کے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، وہ کس راہ پہ چل رہے ہیں، یا آپ کیا کر رہے ہیں اپنی فیملی کو بھی گرو نہیں کر رہے ہیں، یا آپ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، تو وہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے اوپر حرام ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی ذمہ داری اللہ نے فیملی کو دی ہے. اور سب سے پہلا مدرسہ کون ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں، سب سے پہلا مدرسہ. تو اگر اسی نے اپنا کام نہیں کرا تو پھر سملرلی دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے کیا ہوگا؟ آگے جاتے جاتے فیملی ڈسٹرب ہوگی اور وہ بچے بڑے ہو کے کہاں سے کہاں نکل جائیں گے ہمیں خود نہیں پتا چلے گا. جی بولیے، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا کویشچن یہ ہے، جیسا آپ نے بولا کہ ابارشن بالکل حرام ہے، کرانا ہی نہیں ہے، لیکن جیسے کہ بہت سے لوگوں کا سیزیرین ہوتا ہے، سی سیکشن کے بعد ڈاکٹر انہیں بولتی ہے کہ لائک فار 3 ایئرس آپ کو کوئی بیبی نہیں کرنا ہے، تو اس کیس میں بھی حرام ہے کہ اگر کوئی ویمن لائک ان کیس لائک 1.5 سال کے بعد کوئی ویمن کنسیو کر لیتی ہے تو اس میں بھی مطلب حرام ہے؟ ایکچولی سیزیرین کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اٹ از اے لائف تھریٹننگ کنڈیشن. وہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ جو آپ کو کٹ لگتا ہے تو وہاں پہ وہ ہیل نہیں ہوتا تب تک. یہ ریزنس رہتے ہیں. ایسا نہیں رہتا کہ جو فیمیل کی باڈی ہے وہ دوبارہ سے وہ بیبی کو سپورٹ نہیں کر پائے گی، انلیس یہ ریزن ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو ہیل ہی نہیں کرایا، آپ نے اچھا کھانا پینا لیا ہی نہیں، آپ نے رچ ڈائٹ لی ہی نہیں، کہ آپ بہت ہی زیادہ ویک ہیں، کہ آپ چل رہی ہیں تو آپ بے ہوش ہو رہی ہیں. اس میں غلطی ہماری ہے.
अदरवाइज ये है कि सीजेरियन के बाद ऐसा बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते कि आप दोबारा कंसीव नहीं कर सकते। ये मेरी ही फैमिली में हुआ है कि मेरी खुद की सिस्टर विद इन अ ईयर दोबारा से उन्होंने कंसीव किया, और जैसे डॉक्टर्स कहते हैं 3 साल तक नहीं करेंगे, अदरवाइज ये ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के ऊपर डेथ का कोई वो हो, कोई थ्रेट हो, क्योंकि डेथ भी और लाइफ ये दोनों अल्लाह के हाथ में। अगर अल्लाह ने आपको दोबारा से चाइल्ड दिया है तो इसका मतलब आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड थी। अब आपको अपना ध्यान एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, लेकिन आपको ये हक नहीं बनता कि आप किसी की जान लें। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी डेडली कंडीशन है जिसमें बिल्कुल मदर नहीं बच पाएगी, RH नेगेटिव ब्लड है या फिर बिल्कुल हीमोग्लोबिन डाउन है, ऐसी सिचुएशन में जहाँ डॉक्टर कह देते हैं, वहाँ पे ये फतावा हैं, फतवे दिए गए हैं इस्लामिक स्कॉलर्स से कि वहाँ आप टर्मिनेट करवा सकते हैं। अदरवाइज किसी सिचुएशन में ये जायज़ नहीं है। इनफैक्ट मैंने ये शेयर भी किया है, मैं इंशाल्लाह शेयर भी करूंगी। और बहुत सारी वजूहात रहती हैं। आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि आपके सामने आपका चाइल्ड है जो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है, अब आपने दोबारा कंसीव किया, जो आपका चाइल्ड है पहला वाला बच्चा है, आप उसको अपने हाथ से गला घुट के मार के दिखाएं, तो जो अभी बॉर्न नहीं हुआ, जस्ट लाइक दैट वो भी आपका ही चाइल्ड है। आप उसको बाहर निकालें जैसे कि ये लोग करते हैं सीजेरियन, सॉरी उसमें अबॉर्शन के टाइम पे, जो छोटा सा एक बेबी की फॉर्म पे, सीड की फॉर्म पे होता है, वो अभी प्रॉपरली बना नहीं है, लेकिन वो भी चाइल्ड है, आपका ही बेबी है वो भी। कुछ लोग तो अच्छे खासे हाथ पैर और लिम्स भी बन जाते हैं, तब भी किल करते हैं बच्चों को। किस तरह से, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर की थी इसकी, कि वो उसको बाहर निकालते हैं, इनफैक्ट उसके सर के ऊपर बीट किया जाता है, हथौड़ा मार के उसकी खोपड़ी को फोड़ा जाता है बच्चे को, फिर उसको निकाला जाता है, नाइफ से खुरचा जाता है, बॉडी पार्ट्स कट किए जाते हैं। बिल्कुल ये रिलेट करिए कि आपके लाइव बेबी के साथ कोई ये कर रहा है। इसीलिए ये सारी चीजें मना है। अगर आप पिल्स भी खाते हैं तब भी क्यों, क्योंकि आप लाइफ ले रहे हैं ना, तो इट इज़ नॉट अलाउड। मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी भी की है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मेरे पास भी केसेस आते थे, मैंने कभी प्रिस्क्राइब नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो इस वजह से ये है कि मुश्किल अगर आपको लग रहा है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अगर मेरे बेबी के लिए या इनकी बेबी के लिए ये ठीक नहीं है, तो आप जो भी बेहतर है वो रास्ता निकालिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम अपने हाथ में ले लें, जैसे कहते नहीं है कानून अपने हाथ में ले लेना, इस तरह ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम अपने हाथ में किसी की डेथ ले लें। अल्लाह से दुआ तो करें हम पहले कि अल्लाह ताला इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए या उस मदर के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, कोई और भी कुछ कहना चाहता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने कई जगह पे ये देखा है कि ऐसा मेंशन्ड रहता है कि अगर लाइफ ब्लो नहीं करी गई है, जैसे पहले वो खाली एक फ्लेश का एक प्लॉट होता है और उसके बाद लाइफ थोड़े टाइम के बाद उसमें ब्लो करी जाती है, तो उससे पहले अगर कोई इस तरीके का कोई एक्शन लेता है तो वो अलाउड है, और अगर लाइफ आने के बाद कोई एक्शन लेता है तो अलाउड नहीं है। क्या ये सही है? आपने ये कहाँ पढ़ा है? अगर आपके पास इसकी कोई दलील है तो आप शेयर कीजिएगा ताकि हम उसको स्टडी कर सकें, क्योंकि जो मैंने अभी स्टडी किया था, मैंने पढ़ा था अगर सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है, सेल इज हुँ, अ ऑब्वियसली लाइव पार्ट, सेल एक जिंदा फॉर्म है। हुँ। हमारी बॉडी में भी जो भी सेल होते हैं, जो जाइगोट बन गया जी, जी। है, उसके बाद जो आपने बताया हुँ, मुजगा बन गया, अलका बन गया, ये ये डिवाइड हुँ, ही क्यों हो रहा है सेल? क्योंकि उसके अंदर लाइफ है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज है, उसके अंदर पूरी जिंदगी है, तभी वो डिवाइड कर रहा है। रूह फूकने का अमल हुँ। जो आप कह रही हैं, प्रॉपरली जो जी, पूरा अल्लाह ताला की तरफ से रूह आती है, तो वो रूह इस वजह से भी जी, उसका मेंशन है कि हार्ट बीटिंग शुरू हो जाती है। अदरवाइज जो सेल है जी। ऑलरेडी वो भी लाइव ही कहा जाता है कि ऑलरेडी लाइफ आ चुकी है। अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता तो जी। कंसीव नहीं होता। अगर आप देखेंगे जो यूरिन टेस्ट में भी पॉजिटिव आता है, या आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसके अंदर ये है कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हुँ, डेड प्रेगनेंसी या फिर डेड एम्ब्रायो है। ऑब्वियसली जो डेड होते हैं, जो मिसकैरेजेस हो जाते हैं, जिसमें बॉडी रिटेन नहीं कर पाती, उसमें तो नेचुरल डेथ हो ही गई, वो अपने आप बॉडी से बाहर आ जी। जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी अटैच है आपकी प्लेसेंटा से, आपके वॉल से, वो लाइव ही है। रूह फूकना ना फूकना हुँ, इट डजेंट मैटर, वो लाइव ही है। रूह फूकने का अमल है कि आपका हार्ट बीट होना शुरू कर दिया, जो डॉक्टर अब आपको सुन सकता है, वो ऑडिबल होगा। अदरवाइज वो जी। लाइव में ही आता है। जी, और एक और सवाल है कि जैसा आपने बोला लाइफ थ्रेटनिंग अगर सिचुएशन है, अगर हम्म। मान लीजिए कि किसी की फैमिली में ऐसी सिचुएशन है कि वो बिल्कुल भी मेंटली जो है सिक्योर नहीं फील कर रहा है, जो लेडी है सिक्योर नहीं फील कर रही है, और ऐसा लगता है कि मतलब फैमिली ब्रेक होने के चांसेस हैं काफ़ी हाई, और उनको नहीं लगता कि इट विल बी गुड इवन फॉर द किड्स, इवन जो प्री एग्जिस्टिंग किड्स हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है जो माहौल है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये चीज़ अलाउड रह सकती है कि फैमिली प्लानिंग करे वो?
اگر فیملی ٹوٹنے کا ڈر ہے تو پھر وہ آبویسلی کنسیو کیسے ہوا؟ یعنی ریلیشن تو ہے دونوں کے بیچ میں، اگر فیملی بالکل ٹوٹنے والی ہے تو آبویسلی کسی نہ کسی طرح کا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. اگر ریلیشن ہو گیا اس کا مطلب دیر از اے چانس کہ فیملی ساتھ میں رہ سکتی ہے، تو دونوں کو کوشش کرنی چاہیے ساتھ میں رہنے کی. مینٹلی جو آپ بتا رہی ہیں، ایکچولی جو آج کل ہم لوگوں میں پرابلم ہے، مینٹل ٹینشنز اینڈ ڈپریشنز، یہ سب ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے. انلیس کسی کو ڈیمینشیا ہے، کسی کو پارکنسنس ڈیزیز ہے، کوئی بھی مینٹل ڈیزیز ہے کسی کو جس میں وہ بالکل اپنے آپ کا خیال نہیں رکھ پاتا، اس سچویشن میں ایسا ہے کہ وہ کہلائی جائے گی مینٹل ڈیزیز. ورنہ باقی ساری چیزیں جتنی ہیں، انگزائٹی اینڈ آل ہے، یہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر خود ڈالی ہیں، کیونکہ پیئر پریشر ہے، سوسائٹی کا پریشر ہے، ہم اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، ہمیں فیوچر کا ڈر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کے لیے مینٹل اسٹیٹس اپنا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. وہ ہماری خود کی دین ہے، اس میں آپ کو اسلامی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کی اس وجہ سے، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر دھیان نہیں دیا، آپ نے اپنے آپ کو شانت نہیں رکھا، آپ نے اسلام کے اندر سرنڈر، اسلام امن، آپ خود دیکھیے ایمان کا مطلب کیا ہے، انسان امن میں آ جاتا ہے. تو ہم کہیں نہ کہیں اللہ سے دور ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہماری لائف میں یہ مینٹل پرابلمز آتی ہیں. تو اگر ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہوں گے تو بندہ کتنی بھی بڑی پریشانی میں ہوگا، اس کا دل سکون میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اسی لیے اس سچویشن میں بھی اجازت نہیں ہے جو ہمارے حساب سے مینٹل ڈیزیز ہے، انلیس ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ اس وجہ سے آپ ٹرمینیٹ کرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لائف تھریٹننگ ہے. مینٹل ڈیزیز لائف تھریٹننگ نہیں ہوتی، وہ پرابلمس یہی رہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے پرابلم بنا لی ہے. نہ ہی سوسائٹی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. سب جتنا آپ دیکھیں گے، جتنا ہم اسلام کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ہم فالو نہیں کرتے، ہم قرآن پڑھ کے عمل نہیں کر رہے ہوتے، یہ سارے اس کے سائڈ ایفیکٹس ہیں، یہ کمپلیکیشن اسی وجہ سے آ رہی ہیں. اور یہی قیامت کی نشانیاں آپ دیکھیے، یہ سب چیزیں اٹھتی چلی جائیں گی، لوگوں کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کا قتل کرنے لگ جائیں گے، اور یہ سب یہ کروانا مس کیریجز اینڈ آل، یہ سب اسی کے سائنس میں سے آ رہا ہے. کیونکہ انسان اللہ سے دور ہو گیا تو وہ شیطان کے چنگل میں پھنستا چلا جاتا ہے. اور آگے والی آیات میں بھی یہی سب مینشن ہے کہ کس طرح سے انسان اپنی پوری خلقت چینج کرے گا. فیمیلز میلز بننے کی کوشش کریں گی، ایسے ہی شیطان ان کو بہکائے گا کہ پھر وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو ماریں گے. یہ ساری چیزیں قرآن میں مینشن ہے، تو یہ اسی کا پارٹ ہے. جتنا آپ پڑھیں گے، وہ لوگ پڑھیں گے، ان سب کو بہت سپورٹ ملے گا انشاءاللہ. اسی لیے تو کہا ہے کہ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. جو نہیں پڑھتے وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی لائف کو ہی ڈسٹرب کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے ان کے بچوں کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، کیونکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے بچے ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں اور وہ صدقہ جاریہ بنے، پہلے ہمیں کوشش کرنی ہے. ورنہ ہمارے جانے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سب کچھ نیگیٹو میں چلتا جائے گا. ایک بندہ جو اولاد ایسی چھوڑ کے جائے جو گناہوں میں ہے، اللہ سے دور ہے، وہ سارے غلط کام کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس بچے کے اوپر افیکٹ ہوگا، اس کے پیرنٹس قبر میں اور زیادہ نیگیٹو میں جاتے چلے جائیں گے، ان کی نیکیاں ڈسٹروائے ہوتی چلی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے بچے جو غلط کام کریں گے اس کا کاز آپ تھے، آپ نے ان کو اچھی تربیت کیوں نہیں دی، یہ وجہ ہے. جی